السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 27واں پارہ سورہ رحمان سے شروع کریں گے. سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن مصحف میں مدنی سورت لکھا جاتا ہے. بعض اسکالرز میں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی سورت ہے یا مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی. اللہ کا نام آیا الرحمن، اللہ کا بہترین نام رحمان. اللہ کا نام رحمان اللہ کے بدل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور رحمان کے نام کے اندر مبالغہ آتا ہے، ایگزیجریشن آتی ہے، یعنی اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، اپنی ایکسٹریم محبت کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کے نام کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اللہ کی رحمت کا سمندر محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کا بہترین نام، بعض اسکالرز کے نزدیک اللہ کے 3 نام ہیں، جس میں سے ایک اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، اس کے علاوہ رب اور الرحمن. کہا جاتا ہے کہ انہی 3 ناموں سے اللہ کے باقی نام جو ہیں وہ ڈیرائیو ہوئے ہیں. یہ اللہ کے 3 بیسک نام ہیں. الرحمن اس کے اندر آتا ہے، بہترین ناموں میں ایک بہترین نام. پھر اللہ نے کہا اس نے قرآن کی تعلیم دی. بہترین نام اللہ نے اپنا مینشن کیا، اور پھر اللہ نے اپنا بہترین کلام مینشن کیا. اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ان میں بہترین کلام القرآن. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. پھر ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان، اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر انسانوں کی بہترین صلاحیت کا ذکر کیا گیا. علمہ البیان، بہترین صلاحیت اسے بولنا سکھایا. ذہن کا بہترین حصہ آپ کا سپیچ سینٹر ہوتا ہے. تو جو اللہ کی دامن رحمت میں آنا چاہتا ہے، جو رحمان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ مضبوط کرے، اللہ کا حسین نام الرحمن، پھر اعلیٰ ترین علم حاصل کرے یعنی القرآن. اور اس کلام کو جو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے. اور پھر بہترین انسان یعنی بہترین مخلوق، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی. تو اللہ نے یہاں پر 4 بہترین چیزوں کا ذکر کر دیا. اور انسان کا کلام، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کا بہترین حصہ اس کا دماغ ہے، اور دماغ کا بہترین ٹریٹ جو ہے وہ اس کا سپیچ سینٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم وہ چیزیں بیان کر دیں جن چیزوں کو یہاں پر اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتا ہے. تو جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا جائے گا وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. اور انسان اور رحمان میں بائنڈنگ فورس یہاں بیان کی گئی قرآن. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. کاسمک بیلنس کو دیکھو اور اللہ کو پہچان لو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی کاسمک بیلنس جو اللہ نے رکھا ہے، اس میں اگر 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے گا تو کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. 1 ملی سیکنڈ کا فرق کائنات کو تباہ کر دے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جب انسان کو بہترین مخلوق بنایا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو جو بہترین ایکو سسٹم دیا گیا ہے اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کرے. لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. انسان نے کیا کیا کہ انسان کی کیونکہ کنزیومر مینٹیلٹی ہے، تو انسان نے اپنی اس کنزیومر مینٹیلٹی کی وجہ سے اس کا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا، اور اپنے چند دن کے فائدے کے لیے
ایسے ایسے ماحول کو کریٹ کیا، ایسی ایسی پولوشن کریٹ کر دی جس کی وجہ سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. اور ایکو سسٹم خراب کرنے کی وجہ سے ہی آج جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایکسٹریمزم آیا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی فیکٹری کو، اپنی اپنی انڈسٹری کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر چاہے اس کے آس پاس کے ماحول کا کتنا ہی نقصان ہو اس کی فکر نہیں کی جاتی. تو بتا دیا گیا کہ انسان نے کتنی جگہیں خراب کی. اللہ نے تو پرفیکٹ ایکو سسٹم دیا تھا. اللہ پوچھے گا کہ جانور جو ہماری وجہ سے، ہماری پولوشن پھیلانے کی وجہ سے ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی ہمارا سوال ہوگا. جیسے ہمارے سوالات جو ہیں وہ مورل لاس کے بارے میں ہوں گے، اخلاقی قوانین کے بارے میں ہوں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لیگل لاس کے بارے میں بھی مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ انصاف کرو، ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس میں طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ایسے غلافوں میں لپٹے ہوئے تمہیں پھل دیے ہیں کہ جو بہترین کورنگ کے ساتھ ہیں. اورنج کا کلر دیکھ لیں، مینگو کا کلر دیکھ لیں، کسٹرڈ ایپل کا کلر دیکھ لیں، تربوز کا کلر دیکھ لیں، ایک سے ایک بہترین ریپنگ اور اندر بھی بہترین پیکیجنگ. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ایک دانے کو انار کے اندر محفوظ کر دیا، اس کے اندر بھی پارٹیشنز بنا دیے، لیئرز کے اندر جو ہیں وہ دانے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک سپ کے اندر اورنج کے دانوں کے اندر جو جوس ہے وہ بھر دیا. تو جب آپ فروٹ چاٹ بنائیں رمضان کے مہینے میں، اپنے پھلوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور بولیے سبحان اللہ، اللہ نے یہ پھل میرے لیے بنائے ہیں تاکہ میں اس کو کھا کے جو طاقت حاصل کروں، اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کروں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت آپ کو اس صورت میں 31 ٹائمز محسوس ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں سے سوال کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھو، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اپنے عمل سے، اپنے قول سے کتنی اللہ کی نعمتوں کا تم جو ہو ناشکری کا مظاہرہ کرو گے. 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اوشن کرنٹس دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تھاما ہوا ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جنو انس، تو اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے موتی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان اس سے جو ہے اپنی ڈیکوریشن کا سامان کرے، آرائش کرے، اپنے لیے آسائش کرے. ہاں، ان کو استعمال کر کے فلانٹ نہ کرے، نمائش نہ کرے. اللہ کی نعمتوں کو فلانٹ کرنا یہ بھی ناشکری کے اندر آتا ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنی نعمت کو فلانٹ کرتے ہیں تو جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی، آپ اس کے اندر ڈپرائیوڈ فیلنگز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کی بات مینشن کر دی ہے، اور قرآن کا ایسنس ہے کہ جو اپنی نعمتوں کو فلانٹ کرتا ہے وہ اصل میں ناشکرا ہے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، ٹیمپوریلی ہے. تم سمیت، تمہارے گھروں سمیت، تمہاری نعمتوں سمیت، تمہاری اولاد سمیت، سب چیزوں کو فنا ہے، سب چیزیں عارضی ہیں، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو تو تم جس چیز کو اپنے باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو گے، چاہے وہ تمہارا گھر ہے، چاہے وہ تمہاری نعمتیں ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ تمہاری کیپیبلٹیز ہیں، انویسٹ کرو گے اس باقی رہنے والے کے ساتھ، سب باقی رہ جائیں گی. جس نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا وہ جنت میں نعمت اللہ تعالیٰ دوبارہ سے واپس دے دیں گے بندوں کو. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کائنات اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کائنات کو دیکھیں تو ہر طرف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. ہر آن آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے. قیامت کہیں آ رہی ہے کسی گیلیکسی میں، کہیں کوئی گیلیکسی بورن ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے اور کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے.
ہبل اسکوپ نے آج مسلمانوں کو بھی بتا دیا اور نان مسلمز کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نئی نئی گیلیکسیز بننے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. ہر دفعہ کہیں نہ کہیں کوئی نئی گیلیکسی جنم لے رہی ہوتی ہے اور کہیں کسی کی قیامت آ رہی ہوتی ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں نہیں ضرورت ہوگی؟ اس لیے کہ اعمال نامے تو ریکارڈ ہو چکے. لوگوں کی شکلوں سے واضح ہو رہا ہوگا کہ آگے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو سب معلوم ہوگا، ان کا پورا کانشیسنس ہوگی کہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے. پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. جہنم کے ذکر میں بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو غلطی کرے گا اس کو کس کس طرح کی سزا ملے گی، تاکہ جو بچنا چاہے، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو ان سزاؤں سے بچانا چاہے، وہ یہیں کوئی قدم اٹھا لے. کسی کی انسلٹ کرنے کا یہ آپ کو ہلکا ترین طریقہ ملتا ہے کہ اس کو پکڑ کر اس کے سر کے بالوں کے ساتھ گھسیٹا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جہنم کے عذابوں کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہوگا. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، کیا ہے اس کے لیے؟ جنتان، دو باغ ہیں. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کو انصاف پر قائم کر دیتا ہے. میزان اپنی جگہ رہتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے عدل لے آتا ہے. اللہ کا خوف بندے کو جنت تک لے جانے والی چیز ہے. اللہ کا خوف انسان کو ڈسپلنڈ بنا دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے. انسان دوسروں کے حقوق نہیں مارتا، صرف اپنی ڈیڈنٹ کی عبادت کی مسجد بنا کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسروں کے حق نہیں مارتا. اللہ کا اطاعت گزار بناتا ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف ہوگا تو انسان اپنے ظاہر اور باطن کو سنکرنائز کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ نے کہہ دیا جو اپنے اللہ کے سامنے اس خوف کے ساتھ حاضر ہوگا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ دو باغ، ایک جنت بھی نہیں، دو جنتیں، جنتان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. ہو سکتا ہے ایک باغ کے اندر اگر آپ کو سیب، کیلا، آم، انار، انگور مل رہا ہے، دوسرے باغ میں بھی یہی چیز ہو لیکن اس کے ذائقے میں فرق ہو سکتا ہے اس کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے اس کے کلر میں فرق ہو. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اس لیے کہ وہ دنیا میں جھکے رہتے تھے، عاجزی کے ساتھ رہتے تھے، بندوں کے ساتھ اکڑ کر نہیں رہتے تھے، تکبر کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے بھی ان کو انعام میں کیا دیا؟ ان کے لیے پھل دار درخت جو ہیں وہ جھکے رہیں گے، ان کو محنت کر کے بھی نہیں توڑنے ہوں گے. جہاں وہ بیٹھے ہوں گے پھلوں کی ڈالیاں ایسے جھکی ہوئی ہوں گی کہ ہاتھ بڑھائیں اور پھل اپنا لے لیں. ان اینڈنگ نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟
ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. ان اینڈنگ سلسلہ نظر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک نعمت ملتی جائے گی. انسان جنت کے اندر بور بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ویرائٹی رکھی ہے اور انسان وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا. آپ کسی ایسی جگہ پر کبھی گئی ہوں جہاں پر بہت سارے آئینے لگے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جگہ بہت وائڈ لگ رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک آئینہ، ایک کے بعد ایک آئینہ. ہو سکتا ہے جنت بھی ایسی ہو کہ ایک کے بعد ایک جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت. آپ دنیا میں ویکیشنز پر بھی کہیں جائیں اور آپ کا پلان ہو 7 دن کا، اور 7 دن کی جگہ وہ آپ کے 14 دن بن جائیں، تو 15ویں دن یا ہو سکتا ہے 13ویں دن ہی آپ بور ہونا شروع ہو جائیں، آپ کا واپس جانے کا دل کرنے لگ جائے، یا آپ کا دل کرے کہ آپ جگہ بدل لیں. جنت کے اندر اللہ نے ایسی ویرائٹی رکھی ہے کہ انسان وہاں کبھی بور نہیں ہوگا. یہ جو ہم دنیا میں ہر وقت بور ہوتے رہتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، جنت میں انسان کبھی بور نہیں ہوگا. ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بہت بور ہوتے ہیں. اب ایک تو بیٹھے رہیں گے، اگر اماں جو ہے ذرا کسی کام میں مصروف ہوں گی اور دیکھا کہ اماں جو ہے وہ پڑھنے لگ گئی ہیں، پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہیں، فوراً آ کر ایک جملہ بول دیں کہ میں بور ہو رہی ہوں. لگتا ہے شیطان بلواتا تھا کہ اماں فوراً بیچاری گلٹی کا شکار ہو کے اپنی کتاب بند کر دیں کہ شاید میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی ہوں تو میری بچی بور ہونے لگ گئی ہے، اور اماں کتاب بند کر کے کہیں آؤ میرے بچے کیا باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ بوریت؟ دنیا ہی کی بوریت ہے. دنیا میں بھی وہ بور نہیں ہوتے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دے دی ہیں، اور جنت کے اندر پھر اتنی کنسٹرکٹیو دنیا میں ایکٹیویٹی کرنے والوں کے لیے جنت میں ان اینڈنگ سپلائی ہوگی، ان کی نعمتوں کے اجر میں، ان کے انعام کے طور پر، ان کے صلے اور ریوارڈ کے طور پر. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دنیا کا انار کھانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا کروانی پڑتی ہے؟ انار کھانا آسان ہے؟ آپ کو پہلے اس کو اتنی محنت سے صاف کر کے نکلوانا پڑتا ہے دانے، اس کے بعد آپ کھائیں تو بیچ میں بیجیں آتی رہتی ہیں. تو جنت کا جو انار ہوگا، نہ اس کو اتنی محنت سے آپ کو کھولنا پڑے گا، نہ اس کو اتنی محنت سے صاف کرنا پڑے گا، اور نہ اس کے اندر اتنی بیجیں منہ میں آئیں گی. اللہ کی شان ہوگی. اللہ نے کہا تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، سوفسٹیکیٹڈ بیویاں. اب یہ حوروں کا ذکر نہیں ہے، اب یہ بیویوں کا ذکر ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ایڈیشنل کیا ہے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. آپ کو خیال آ رہا ہوگا جب بیوی موجود ہے تو حور کی کیا ضرورت ہے. آپ کہیں گی اوف اللہ، ادھر میرا شوہر اور ادھر حوریں، اور ایک بھی نہیں 2 حوریں. تو بہرحال ایک بات اپنے شوہروں کو بتا دیں، حور چاہیے تو بہت زیادہ تقوی آپ کو اپنے اندر لانا ہوگا. اگر حور والی جنت چاہیے تو بہت ہی زیادہ ایلیویٹڈ جنت میں پہنچنا ہوگا، پھر حور ملے گی. دوسری بات، جنت کے اندر جیلسی ہوگی؟ جنت میں جیلسی نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے جب حور کا ذکر پڑھتی ہیں بیویاں، تو ان کے ذہن میں فوراً اپنا شوہر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا اللہ، میرا شوہر تو میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، جیسی شرمیلی آنکھوں والی حور اس کو مل جائے گی. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تو جیلسی کا مادہ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آپ کی اور میرے لیے بازار بھی لگائے ہوں گے، تو جس کا دل کرے شاپنگ کرنے جانے کا، پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی یا اللہ گھڑی دیکھ رہے ہیں شوہر گھر نہ آ جائیں، پہلے گھر پہنچ جائیں. یا کلاس لینے گئے کہیں پہ تو یہی فکر ہوتی ہے کہ پہلے گھر پہنچ جائیں، اس سے پہلے کہ شوہر گھر پہنچ جائیں. وہاں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ آرام سے اپنا بیگ پکڑیے گا اور آپ آرام سے اپنے کندھے پر ڈالیے گا، حور کو بٹھائیے گا اپنے شوہر کے ساتھ کہ ذرا ان کے ساتھ کمپنی دیں اور میں شاپنگ کرنے چلی. اور جنت کے اندر تو ایسے مزے کے بازار ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایسا بھی ایک بازار ہوگا جہاں پر آپ جائیں تو اپنے لیے جو چہرہ چاہیں وہ خرید کے لے آئیں. دنیا میں آپ کو جتنے چہرے اچھے لگتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو پتہ چل گیا کہ پلاسٹک سرجری تو کرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. جنت میں جس چہرے کو آپ چاہیں گی آپ وہ چہرہ لے لیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر آپشن دے گا. تو بہرحال وہاں مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوگا.
وہاں پر یہ احساس جیلسی والا ہوگا نہیں حور کے ساتھ معاملہ. اور دوسری بات ایک چیز اور خیال رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلیویٹڈ مقام ایک مومن عورت کو دیا ہے، اس کے لیے فرمایا ہے کہ حور سے بڑھ کر اس کے اندر حسن ہوگا، حور سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا جنتی عورت کو جس نے دنیا سے جنت کمائی، جس نے دنیا میں محنت کر کے ہجرت کی، قربانی دی، اللہ کی خاطر جو ہے اپنے نفس کو مارا اور جنت میں پہنچ گئی، وہ جنتی عورت حور کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے جو فوقیت آپ کے کپڑے کو آپ کی لائننگ کے اوپر حاصل ہوتی ہے. آپ اپنی قمیص کو کبھی الٹا کر کے پہنتے ہیں کہ لائننگ کو باہر لے آئے اور اپنی جو اصل قمیض ہے اس کو اندر کر لیا؟ یوں سمجھ لیں حور لائننگ ہے آپ کی قمیص کی اور آپ وہ ایمبرائڈرڈ شرٹ ہیں جو آپ نے اوپر سے پہنی ہوئی ہے. تو مومن عورت کی بہرحال کوالٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اس کا مقام زیادہ ہوگا، وہ زیادہ بلند درجے پر ہوگی، اس لیے کہ اس نے سٹرگل کر کے جنت کمائی، عبادت کر کے جنت کمائی. حور ایک بالکل الگ سے چیز ہے، حور ایک جنت کی مخلوق ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جسم بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم لوگوں کا جسم ہوتا ہے، ایک الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے حور کی مخلوق جو ہے وہ کریٹ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسینٹیو دیا ہے، اصل میں خاص طور پہ مردوں کو انسینٹیو دیا گیا ہے حوروں کا بار بار ذکر کر کے، اور عورتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے. عورتوں کی حیا کی وجہ سے اللہ نے مینشن نہیں کیا. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں آج بھی اتنی بے حیائی پھیلنے کے بعد بھی، اتنا شیم لیسنس کا معاشرہ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے گھر کی بچیوں کے اندر حیا ہوتی ہے. آپ کا بیٹا 18 سال کا 19 سال کا ہوگا اور شور مچانا شروع کر دے گا، امی آپ کو کیسی بہو اچھی لگے گی، بہانے سے اماں سے پوچھے گا، اچھا آپ بتائیں آپ کیسی بہو لے کر آئیں گی، اچھا مجھے تو ایسی لڑکی اچھی لگتی ہے. بہانے سے اماں کو بتائے گا. آپ امیجن کریں آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی اور آپ سے کہہ رہی ہے آپ یہ بتائیں اماں آپ کیسا داماد لے کر آئیں گی، اچھا کتنا ٹال ہوگا، اچھا کیسا ہوگا، آپ کو کیسا داماد پسند ہے. کبھی بیٹیاں بولتی ہیں ایسے؟ بیٹیاں نہیں بولتی. یہ بیٹیوں کے اندر حیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیا کو ہی آگے جو ہے بڑھایا ہے، اور قرآن کے اندر یہ جو بار بار حوروں کا ذکر کیا، عورتوں کے لیے تحفوں کا اور اس طرح کے انعامات کا ذکر نہیں کیا. عورت حیا میں ہے، عورت پردے میں ہے، اس کے انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے کچھ تیار کر کے نہ رکھا. تو جب حوروں کا ذکر آیا کرے تو جیلس مت ہوا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ریفائنڈ فارم میں جنت میں ملا دے. ہم میں سے جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ہم سب یہی چاہیں گے اللہ ہمارے یہی دنیا کے شوہر جو ہیں اللہ انہی کو بہترین شکلوں کا بنا کے ہمیں جنت میں دے دے. ہاں ہم یہ ضرور دعا کریں گے اللہ ریفائنڈ ہو جائیں بالکل، یہاں جو کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں، جو یہاں تنگ کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں پہنچائے گا اور آپ کے شوہر کو بھی. اس کے لیے اجر سمیٹنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس چیز میں اللہ کا نام آ جاتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کے اندر رب کا نام شامل رکھیں، آپ جنت والے بن جائیں گے. آپ جنت کی تذکرے پڑھتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن نہیں ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی دل کی کلینزنگ ہو. آپ کو جنت کا تذکرہ پڑھنے کے بعد نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہمیں اپنے دلوں کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. امیجن کریں آج ناسا والے اناؤنس کریں کہ ایک پلانٹ ڈسکور ہوا ہے جہاں نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی پریشانی ہے، جہاں بے تحاشا حوریں ہیں، جہاں پھل ہی پھل ہیں، جہاں باغات ہی باغات ہیں، اور اس کا جو ٹکٹ ہے ایک اسپیس شپ جا رہی ہے، اس کا جو ٹکٹ ہے وہ اتنے ڈالر کا ہے، اتنے ملین ڈالر کا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ناسا کی بات پر کتنے لوگ یقین کریں گے؟ زیادہ تر لوگ یقین کر لیں گے ناسا کی بات پر. یا اللہ کے کلام کے اندر ایک ایسا پلانٹ بتا دیا گیا ہے جس پلانٹ کا نام جنت ہے، اور اس پلانٹ کے اندر وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو انسان کی سینشول گریٹیفیکیشن کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ رحمان میں آپ کو اور مجھے جنت کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے، پیل ریفلیکشن دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.